الحمد لمن اوجد قطبا حلبیا اعجوبتا من شاء فریدا علویا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. صدق اللہ العظیم. وقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ. صدق رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وطبیبنا وغیاثنا ومغیثنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علامہ اقبال نے کہا منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک. منفعت کا مطلب فائدہ، نفع. منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک. ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک. منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک. ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک. حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک. کیا بڑی بات کی ہوتے جو مسلمان بھی. میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقے مت بناؤ. فرقوں میں مت بٹو، تفرقے بازی مت کرو، ایک دوسرے کی کو نقصان پہنچانے کی کوشش مت کرو، فتنہ پروری مت کرو، فتوے بازی مت کرو، ظلم و تشدد مت کرو. پھر حدیث پاک پڑھی، حضور نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ. مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. اسلام خدا کی نعمت ہے. گاڈ گفٹڈ. اللہ تبارک و تعالی gave Islam through the Muhammad Arabi sallallahu alaihi wasallam. We all accept it. We all believe in one God and in His messenger. اللہ پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. کون کون رکھتا ہے؟ کہتے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم کون ہیں؟ پہلے. اور مسلمان ہونے کے لیے کسی مسلک کا پابند ہونا ضروری نہیں، کسی مشرق کا پابند ہونا ضروری نہیں. تھنکنگ کیا دی گئی ہم کو؟ اگر کوئی فلاں مسلک سے تعلق نہیں رکھتا ہے وہ مسلمان نہیں. جو فلاں پیر سے تعلق نہیں رکھتا ہے وہ سنی نہیں. جس کا فلاں سے تعلق نہیں ہے وہ مومن نہیں. مومن فلاں ڈھکا سے نہیں ہوتا. مسلمان اور مومن کون ہوتا ہے؟ I will explain to you.
میں بتاتا ہوں، ایکسپلین کرتا ہوں، اور اس کو مائنڈ میں اپنے رکھیے گا، سیٹ رکھیے گا. اور کوئی دین سے ہٹ کر بات کرے تو اس سے کہیے گا بھائی اختلاف مت ڈالو، تفرقہ مت ڈالو. مسلمان اسے نہیں کہتے ہیں جو کسی پیر، فقیر، قلندر، بزرگ یا عالم کا ہی پیروکار ہو. مسلمان اسے کہتے ہیں جو رسول اللہ کا پیروکار ہو. میں یہ باتیں ضروری ہیں اس وقت عوام تک پہنچانے کے لیے. شریعت کھلواڑ نہیں ہے کسی کی، جاگیر نہیں ہے کسی کی. کون ہے مسلمان؟ سنو. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ. شریف پڑھ لیں بابا. اللہم صلی علی سیدنا محمد مسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا علی یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. یا حسین 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 یا حسین. آج اسلام کی، ایمان کی، شریعت کی صحیح ڈیفینیشن کیا ہے سنیے گا، ذہن میں رکھیے گا، اور تفرقے بازی کو ختم کیجیے گا، متحد رہیے گا. ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینین ہیں، صحابہ ہیں، جن میں ایک صحابی ایسا ہے کہ جب وہ نکلتا تھا شیطان دیکھ لیتا تھا تو بھاگ کھڑا ہوتا تھا. جس کے پاس شیطان ٹک نہ سکے اس کا نام عمر ابن خطاب ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب. We were with the Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Suddenly came a man. His clothes was extremely white and his hair was extremely black. ہم حضور کے پاس بیٹھے تھے، ایک دم سے ایک شخص آیا، کپڑے اس کے بہت زیادہ سفید تھے، بال اس کے بہت زیادہ کالے تھے. He put his two palms on his thighs. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر اس نے بالکل گھٹنے رکھ کے اپنے زمین پر اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور اپنے زانوں پر رکھا، اور اس کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ انفارم می اباؤٹ اسلام، یا رسول اللہ اخبرنی عن الاسلام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ مجھے بتائیں اسلام کیا ہے. اب حضور نے بتایا اسلام کیا ہے، آپ بھی سمجھ لیجئے اسلام کیا ہے، اور یہ ذہن میں رکھ کے جائیے گا. حضور فرماتے ہیں الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتحج البیت وتصوم رمضان. اسلام is to be a witness that there is no God but Allah. سبحان اللہ. اسلام اس بات کی گواہی دینا ہے کہ کوئی معبود نہیں، کوئی پالنہار نہیں، کوئی خدا نہیں، وہی جس نے سرشٹی کی رچنا کی، وہی جس نے کائنات کو بنایا، وہی جو ساری کریشن کا کریٹر ہے، وہی جو ساری دنیا کا بنانے والا ہے، جسے الگ الگ زبانوں میں یاد کرتے ہیں. عیسائی گاڈ کہتے ہیں، ہندو بھائی ایشور کہتے ہیں، سکھ بھائی بھی اس کو یاد کرتے ہیں، رب کہتے ہیں.
اور ہم بھی اس کو خدا کہتے ہیں. نام الگ الگ ہیں، ذات وہی ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں، جس کی کوئی تصویر نہیں، جو نور ہے. There is no God but Allah. کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف اللہ عبادت کے لائق ہے. وہی خدا ہے، وہی ایشور ہے، وہی رب ہے. اب سنیے گا، حضور فرماتے ہیں اسلام کیا ہے؟ to be a witness that there is no God but Allah. اس بات کی گواہی دینا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. انہیں بھیجا اللہ نے بتانے کے لیے کہ خدا کیا ہے. ٹھیک ہے، تو کہ مسئلہ. دوسرا، establish your prayer. performing نہیں، نماز کا پڑھنا نہیں کہا حضور نے، نماز کا قائم کرنا کہا. What is different between establishing and performing؟ نماز کے پڑھنے میں اور نماز کے قائم کرنے میں فرق کیا ہے؟ کبھی فجر پڑھ لینا، ظہر چھوڑ دینا، عشاء چھوڑ دینا، مغرب چھوڑ دینا، یہ نماز کا پڑھنا. جمعہ پڑھ لینا، باقی ساری نمازیں چھوڑ دینا، یہ پڑھنا. جمعہ بھی نہ پڑھنا، صرف عید پڑھ لینا، یہ پڑھنا. اور بہت سے تو ایسے ہیں عید بھی نہیں پڑھتے. 5 وقت کی نمازیں، اس کی واجبات، فرائض، ان سب پر عمل کرتے ہوئے پڑھنا، ڈیلی پڑھنا، لگاتار پڑھنا، اس کو کہتے ہیں نماز کا قائم کرنا. پہلا، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وتقیم الصلاۃ. دوسرا، نماز کا قائم کرنا. پہلا کلمہ، دوسرا نماز کا قائم کرنا. تیسرا حضور ارشاد فرماتے ہیں تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکات. زکات کا ادا کرنا. وتؤتی الزکات وتحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. خانہ کعبہ کا حج کرنا. اور پھر حضور ارشاد فرماتے ہیں کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکات. 5 فرائض ہیں جو ان کو فرض جانتا ہے وہ مسلمان ہے. کہیں سبحان اللہ. اب مومن کون؟ پھر اس شخص نے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ صدقت، آپ نے سچ کہا. حضرت عمر فرماتے ہیں فعجبنا له يسأله ويصدقه. ہمیں یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہ شخص سوال بھی کر رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے. پھر وہ شخص پوچھتا ہے یا رسول اللہ، یا محمد اخبرنی عن الایمان. یا رسول اللہ بتائے ایمان کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ان تؤمن باللہ وبملائکتہ وبکتبہ وبرسلہ وبالیوم الآخر بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. حضور فرماتے ہیں ایمان یہ ہے اللہ پر ایمان لاؤ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کے فرشتوں پر لاؤ، اس کی کتابوں پر لاؤ، قیامت کے دن پر لاؤ، ہاں، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر لاؤ. جو ان پر عمل کرتا ہے، ایمان ان پر رکھتا ہے، وہ مومن. یہ ہے مسلمان اور مومن کی صحیح ڈیفینیشن. اب اگر میں آؤں اور آ کر کہنے لگوں جو مجھے نہیں مانتا وہ مومن نہیں، تو حضور کی حدیث سنا دینا، مجھے ہی سنا دینا، کہنا حضرت آپ ہی نے تو سنائی تھی. مسلمان وہ ہے جو 5 چیزوں پر کو فرض جانے، اور مومن وہ ہے جو ان تمام چیزوں پر ایمان لائے، تو مومن اور مسلمان ہو گیا. ایک سید، ایک آل رسول، ایک سید بھی اگر کہے یہ بات کہ مجھ سے ماننے یا نہ ماننے سے مسلمان تو رہو گے، بھلے ہی ایمان کمزور ہو جائے، ہے کہ نہیں، لیکن مسلمان رہو گے بھائی.
میں ہوں یا کوئی اور بندہ ہو یا کوئی اور آئے یا کوئی اور آئے آ کر کے کہے فلاں اسلام کی کا پلر ہے، فلاں سنیت کا پلر ہے، فلاں سے تعلق رکھنا ہی اسلام ہے اور سنیت ہے، تو حضور کی حدیث سنا دینا، کہنا نہیں، جو عالم ہوگا ہم اس کی قدر کریں گے، جو پیر ہوگا ہم اس سے محبت کریں گے، جو جس نے سنیت کا کام کیا ہوگا ہم اس سے محبت کریں گے، لیکن اسلام کے پلر جو ہیں وہ 5 ہیں، اور اسلام کے داتا جو ہیں، پھیلانے والے جو ہیں رسول اللہ ہیں، اسلام کو ہندوستان تک لانے والے قطب المدار ہیں، غریب نواز ہیں۔ منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ہے، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ہے، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ہے، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ہے۔ جب سے اللہ سے کہیں زیادہ لوگوں کو منوانے کی ضد لوگوں کے اندر ہو گئی، ہمارا زوال وہیں سے شروع ہو گیا۔ منوانا اللہ کو تھا، ذکر اللہ کا بلند کروانا تھا، ذکر رسول اللہ کا بلند کروانا تھا، لیکن لوگوں نے اپنی اپنی جماعتوں، اپنے اپنے فرقوں، اپنے اپنے مشائخ اور اپنے اپنے علماء کے نام کے لیے جنگیں شروع کر دی، اختلاف ڈالنے شروع کر دیے، حالانکہ اتحاد کا ایک ہی محور ہے جس کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔ ہر انسان اگر اپنے اپنے پیر، اپنے اپنے مشائخ، اپنے اپنے سلسلے، اپنے اپنے عالم، اپنے اپنے مجدد کو منوانے کی ضد کرنے لگے گا تو اسلام میں 72 نہیں 72,000 فرقے ہو جائیں گے۔ اس لیے میری یہ گزارش ہے اور میسج ہے اس جلسے کے ذریعے، محبت سب سے کرو، اہل سنت کے عالم ہیں محبت کرو، اہل سنت کے مشائخ ہیں محبت کرو، اور سب سے بڑھ کر سیدوں کا ادب کرو، سبحان اللہ، اہل بیت مصطفیٰ کا ادب کرو، کیونکہ سیدوں کے بغیر نہ جنت ملنی ہے، نہ ہی قبر میں سکون ملنا ہے، نہ ہی حشر میں سکون ملنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یاد رکھو، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، میرا پار، میرا پار، میرا پار۔ اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج اور زکوٰۃ ادا کرو، سچے اور پکے مسلمان بن جاؤ، سچے اور پکے مسلمان بن جاؤ، تعلیم حاصل کرو، بغیر علم کے کوئی جماعت، کوئی فرقہ، کوئی مذہب آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ آپ اپنی ہسٹری نہیں پڑھتے، آپ اپنی تاریخ نہیں پڑھتے، پڑھیے اپنی تاریخ کو، اپنی ہسٹری کو، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، وکیل بنائیے، پڑھا لکھا معاشرہ تیار کیجیے۔ صفائی میں سب سے زیادہ اگر کسی مذہب نے حکم دیا ہے تو میرے اسلام سے دیا، سبحان اللہ، لیکن گندگی مسلمانوں کے علاقوں میں بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ حضور نے فرمایا النظافت شطر الایمان، صفائی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ سبحان اللہ، بولو بولو سبحان اللہ، آدھا حصہ، آدھا مومن ہے جو پاک صاف رہتا ہے، لیکن ہم میں ہمارے اندر کتنی ہے؟ نہ دل کی صفائی ہے نہ گھر کی صفائی ہے۔ اسی لیے قلندروں نے، فقیروں نے، ملنگوں نے، اللہ والوں نے، بزرگوں نے، غوث و قطب، نجبہ اور نقبہ نے، گلی گلی چل پھر کر دین پھیلانے والوں نے
ایک چیز پر زیادہ دھیان دیا بھی تھا، دھیان دلایا بھی تھا، وہ تھا اپنے نفس کو مارنا، اپنے تکبر کو ختم کرنا، اپنے دل کو صاف اور پاک رکھنا۔ کوئی کیسا بھی ہو، اس کی عداوت سینے میں نہیں رکھی جائے گی، حسد نہیں رکھا جائے گا، جلن نہیں رکھی جائے گی، نفرت نہیں رکھی جائے گی، فقیرانہ زندگی پر بھی خوش ہوا جائے گا، کیونکہ یہ دولت، یہ طاقت، یہ پیسہ، یہ ساری چیزیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ چار کندھوں پر لاد کر لوگ مٹی کے اندر دفن کر کے چلے آتے ہیں۔ نہ وہاں محل ہوتا ہے، نہ وہاں سونا ہوتا ہے، نہ وہاں چاندی ہوتی ہے، نہ وہاں دولت کے انبار ہوتے ہیں، اور اگر ہوں بھی تو کوئی چیز کام نہیں آتی ہے۔ اگر کام آتی ہے تو قرآن کی تلاوت کام آتی ہے، نماز کام آتی ہے، روزہ کام آتا ہے، حج کام آتا ہے، زکوٰۃ کام آتی ہے، غریبوں کی مدد کام آتی ہے، بیواؤں کی مدد کام آتی ہے، یتیموں کی مدد کام آتی ہے، اور عشق رسول کام آتا ہے، عشق صحابہ کام آتا ہے، عشق حسین کام آتا ہے، عشق مولا علی کام آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تکبر کو چھوڑو، عداوتوں کو سینوں سے نکالو، اور پہچانو ان لوگوں کو جو نفرتیں پھیلاتے ہیں اہل ایمان میں۔ پہچان لو، اور پہچاننے کے بعد اسے پیار سے سمجھاؤ۔ ارے سنی ہی تو تھے جن کا جلسہ ہو رہا تھا، آپ کیوں شامل نہیں ہوئے وہاں صاحب؟ کیوں نہیں آئے؟ ارے وہ ایسا کرتے ہیں، ایسا کہتے ہیں، ویسا کہتے ہیں، تو ان سے کہنا ثبوت دو۔ آپ لوگوں کے بات شاید باؤنسر جا رہی ہے، لیکن میں کلیئر بتا رہا ہوں، اگر کوئی کسی سے جلتا ہے، نفرت کرتا ہے، تو جھوٹا الزام لگاتا ہے۔ وہ بڑا جھوٹ بولتے ہیں، انہوں نے چوری کی تھی، انہوں نے ڈکیتی ڈالی تھی، انہوں نے ظلم کیا تھا، تو کہو کہ چوری کی ثبوت کیا ہے؟ ڈکیتی ڈالی ثبوت کیا ہے؟ ظلم کیا ثبوت کیا ہے؟ اگر کوئی کہے صحابہ کی کوئی گستاخی کرتا ہے تو ثبوت کیا ہے؟ کوئی کہے اہل بیت کی فلاں صاحب گستاخی کرتے ہیں، کہو ثبوت کیا ہے؟ بغیر ثبوت کے کسی کی کوئی بات مت مانو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جتنے رسول کے صحابہ ہیں سب ہمارے سر کے تاج، بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ اول سے لے کر آخر تک، ادنا ہو کہ اعلیٰ ہو۔ اور صحابہ میں بھی کیٹیگری ہے، اعلیٰ ہے کچھ صحابہ، ادنا بھی ہے کچھ صحابہ۔ اعلیٰ اور ادنا ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں، چھوٹے اور بڑے ہر فیلڈ میں ہوا کرتے ہیں۔ اولیاء کی فیلڈ ہو، بزرگوں کی فیلڈ ہو، علم کی فیلڈ ہو، علماء کی فیلڈ ہو، صحابہ کی فیلڈ ہو، میرے رسول نے بات کلیئر کر دی ہے۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ وہ صحابہ جو پہلے ایمان لائے، سبحان اللہ۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو ہجرت کر کے مکے سے مدینے پہنچے اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کا استقبال کیا انصار میں، اور جنہوں نے ان کی اتباع کی، متبعین ہیں، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ صرف اللہ راضی ہی نہیں، بلکہ اس نے ان لوگوں کے لیے، ان صحابہ کے لیے، ان سابقون کے لیے، ان اولون کے لیے، ان مہاجرین کے لیے، ان انصار کے لیے جنت کو تیار کر کے رکھا۔ جب کوئی خاص مہمان گھر میں آنے والا ہوتا ہے، بالکل تیار کر کے گھر رکھا جاتا ہے، پلیٹ بالکل تیار ہے، پانی بالکل تیار ہے، کھانا بالکل تیار ہے، بالکل بہترین تیاری کی جاتی ہے۔ اسپیشل مہمان ہوگا تو اسپیشل تیاری ہوگی۔ سبحان اللہ، اللہ کی نظر میں صحابہ اتنے اسپیشل ہیں، اتنے اسپیشل ہیں صحابہ کہ اللہ نے پہلے سے ہی سبحان اللہ جنتوں کو ان کے لیے تیار کر کے رکھ دیا۔ اب اگر کوئی صحابی کا گستاخ ہو
تو وہ جنتی نہیں ہو سکتا. یہ بات کلیئر ہے؟ کیونکہ جنت میں تو صحابہ ہوں گے. سبحان اللہ. صحابہ کا دشمن جنت میں نہیں آ سکتا. صحابی کا دشمن جنت میں نہیں جائے گا. اب کیٹیگریز کی بات کریں، جو سابقون ہیں، اولون ہیں، وہ سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں، سٹیٹس ہائی. اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ان کا اتنا بڑا اسٹیٹس نہیں جتنا مہاجرین کا ہے، انصار کا ہے. تو کم سے کم مرتبے کا خیال رکھیے صاحب، اسٹیٹس کا خیال رکھیے. جب آپ تل کا تاڑ اور رائی کا پہاڑ بناؤ گے تو جھگڑا ہوگا، اختلاف ہوگا. جو جتنا ہے اتنی اس کی تعظیم کی جائے گی، عزت کی جائے گی، احترام کیا جائے گا، پیار کیا جائے گا، اس کی نسبتوں کا احترام کیا جائے گا، اس کی نسبت رسول کا احترام کیا جائے گا، اس کی بزرگی کا احترام کیا جائے گا، اسے چاہا جائے گا، اس کی برائی نہیں کی جائے گی، اس کے ساتھ اچھا سلوک رکھا جائے گا، اس کے نام کے ساتھ ادب کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگایا جائے گا. لیکن سب سے پہلے اگر کوئی ذات ایمان لائی ہے وہ 8 سال یا 10 سال کی عمر میں، جب میرے آقا نے کہا تھا کہ اے لوگوں، اللہ نے مجھے تمہارا رسول بنایا ہے، سارے رشتہ داروں نے انکار کر دیا، تمام قریش نے انکار کر دیا، مکے والوں نے انکار کر دیا. 8-10 سال کا لڑکا کھڑا ہوا، نام تھا حیدر کرار، کہتا ہے دنیا مانے نہ مانے مگر یہ علی محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہا ہے. یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، علی 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 علی، علی 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 علی، یا علی، حیدری. صحابی جتنے ہیں اس میں بھی کوئی گستاخی کا نقطہ مت نکال لینا بھائی، اور کہتے ہیں اس میں بھی گستاخی ہو گئی. باپ کو باپ کہا جائے گا، بھتیجے کو بھتیجا کہا جائے گا، چاچا کو چاچا کہا جائے گا، پوتے کو پوتا کہا جائے گا. جس کی عمر 60 سال کی ہوگی وہ بڑا ہوگا، 60 سال کا کہا جائے گا. تو 40 سال کا ہوگا اتنا کہا جائے گا. جو بڑا صحابی ہوگا اسے بڑا کہا جائے گا، اور جو اس سے کم رکھا ہوگا فضیلت اس سے کم کہی جائے گی. اس میں گستاخی نہیں ہوتی ہے. گستاخی کا نقطہ مت نکال لیجئے گا. میں پھر کہہ رہا ہوں، 50 بار کہہ رہا ہوں، صحابی ادنا ہو کہ اعلیٰ ہو، اس کی گستاخی گناہ ہے. لیکن آج کا حالات دیکھ رہے ہیں، دیکھیے کون فتنہ پھیلا رہا ہے، قوم میں اختلاف کون کر رہا ہے. انہیں سمجھاؤ، پیار سے سمجھاؤ، محبت سے سمجھاؤ. تم میرے بھائی ہو، میرے بھائی ہو، اور میرے پیارے بھائی، اہل سنت میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلاف مت کرو، جھگڑے مت ڈالو. تم میرے بھائی ہو، اہل سنت ہو، ہمارے اپنے ہو. جھگڑے کے نئے نئے راستے مت نکالو. اپنی جماعتوں کا نام کرنے کے لیے علی کی عداوت سینوں میں مت پیدا کرو. ٹھیک ہے؟ انٹرنیٹ پر چیزیں وائرل ہوتی ہیں جس سے بغض صاف نظر آتا ہے، صاف. جب کوئی انسان اختلافی چیزیں عوام کے سامنے لاتا ہے تو ایکشن ہوتا ہے، تو پھر کاؤنٹر ری ایکشن ہوتا ہے. جی بالکل ہوتا ہے نہیں؟ صحیح صاحب. جب کوئی کہے گا کہ کربلا کا واقعہ جھوٹا ہے تو سیدوں کو برا لگے گا کہ نہیں؟ جس کربلا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روئے، علی روئے، فاطمہ روئیں، فرشتے روئے، جنات روئے، صحابہ روئے. 6 مہینے کے علی اصغر کی گردن پر تیر جس کربلا میں مارا گیا،
18 سال کے علی اکبر کے سینے پر برچھی جس کربلا میں چلی ہو، معصوم سکینہ کے چہرے پر تماچے جس کربلا میں مارے گئے ہوں، ایک مولوی بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کربلا کوئی واقعہ ہی نہیں، اور معاذ اللہ وہ یہاں تک کہہ دیتا ہے کہ اگر کربلا کا ذکر کرنا ہے تو بس اتنا کہہ دو کہ امام حسین کربلا میں شہید ہو گئے، اس کے علاوہ کچھ مت بتانا، جیسے اس کے ابا نے کیا وہ کربلا، اس کے علاوہ کچھ مت بتانا، کوئی ذکر مت کرنا کربلا شریف کا۔ اپنے ابا کو بچانے نکلے ہیں صاحب، کربلا کا ذکر مت کرو، کربلا کا ذکر مت کرو، امام حسین کی شہادت بیان مت کرو۔ ارے ہم تو چاہے کوئی مہینہ ہو، سبحان کوئی دن ہو، کوئی لمحہ ہو، کوئی پل ہو، جہاں جہاں نانے کا ذکر کریں گے وہاں وہاں نوازے کا ذکر یا علی حسین یا حسین حق حسین یا حسین حق حسین یا حسین حق حسین یا حسین۔ آپ لوگ دیکھ لیجئے 10 محرم کے 10 جلسے ہوتے ہیں، 9 دن تک صحابہ کا ذکر۔ میں یہ نہیں کہتا صحابہ کا تذکرہ نہ کرو، صحابہ رسول کے دل کے چین ہیں، صحابہ نور عین ہیں، صحابہ ہم سب کی عقیدتوں کا مرکز ہیں، صحابہ جان رسول ہیں، صحابہ اسلام کی آبیاری کے وہ پانی ہیں جن سے اسلام کا گلشن سینچا گیا ہے، صحابہ ہم سب کے لیے لائق احترام ہیں، صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز ہیں، صحابہ مولا علی کے عزیز ہیں، صحابہ خدا کے عزیز ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے صحابہ کا ذکر مت کرو، لیکن جب 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 امام حسین کے دن آتے ہیں تبھی صحابہ کیوں یاد آتے ہیں؟ جب 10 محرم آتا ہے، جب پہلی سے 10 تاریخ آتی ہے تبھی صحابہ صرف صحابہ نہیں، نماز بھی تبھی یاد آتی ہے۔ 11 مہینے نماز نہیں یاد آئے گی، اور جیسے ہی محرم آیا یہ دیکھو تازیہ اٹھا رہے ہیں، یہ دیکھو ڈھول بجا رہے ہیں، یہ دیکھو بھیڑ لگا رہے ہیں، یہ دیکھو لائٹنگ کر رہے ہیں، یہ دیکھو ادھر سے جا رہے ہیں، یہ دیکھو ادھر سے جا رہے ہیں۔ ملا جی پاگل ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ ارے میرے بھائی اتنا بغض اور عداوت کیوں ہے اہل بیت مصطفیٰ سے؟ آپ کو نماز کا ذکر کرنا ہے، ہر جمعے کو تقریر کرتے ہو، خوب نماز سکھاؤ، تب تو کچھ اور سکھاتے ہو، تب تو کچھ اور بتاتے ہو، اور جیسے ہی محرم مل جاتا ہے عوام اہل سنت یا حسین کے نعرے لگاتے ہوئے نکلتی ہے، فوراً نماز یاد آ جاتی ہے۔ نماز ہر جمعے میں نماز کا ذکر کیجئے، ہر محفل میں نماز کا ذکر کیجئے، 5 وقت نمازیں جب پڑھا رہے ہو آپ، اس کے بعد بہار شریعت کھولیے اور اس میں جتنے بھی نماز کے مسائل ہیں سب بیان کیجئے، پبلک کو بٹھائیے، سال بھر نماز 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 کیجئے، لیکن جب محرم کا مہینہ آئے تو عوام کو یہ حدیث سنائیے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو سیدوں کی محبت میں دنیا سے رخصت ہوتا ہے وہ شہادت کی موت پاتا ہے۔ ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا، جو شخص اہل بیت کی عداوت میں مرتا ہے وہ کفر کے حال میں مرا کرتا ہے۔ جب حسین کے دن آئے تو ایک دن نہیں 10 کے 10 دن حسین کے نام کر دو، 10 کے 10 دن حسین کے نام کر دو، اور 10 کے 10 دن یہ حدیثیں سناؤ۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جایا کرتی ہے۔ جب محرم آئے تو حسین کی فضیلتیں بیان کرو، ان کے بابا کا ذکر کرو، ان کے گھر والوں کا تذکرہ کرو، کیونکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے، سرور دو عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح سے ہے، جو ان پر سوار ہو گیا وہ پار ہو گیا، انہوں نے سیدوں کا دامن چھوڑ دیا وہ ڈوب گیا، مر گیا ہو گیا۔
زندہ باد بنانے والے زندہ باد بنانے والے زندہ باد. میں کچھ علاقوں میں گیا، کچھ بھج علاقے میں، پرسنلی بہت کم کہیں بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے، لیکن وہاں پر کچھ دن والد صاحب کے مریدین میں گھومنا ہو گیا. رات کے ٹائم سارے لوگ بیٹھے، کہنے لگے حضرت یہاں تعزیہ داری کو منع کیا جا رہا ہے، اور میں بھی شامل ہوتا تھا پہلے اور اب نہیں شامل ہو رہا. میں نے کہا اچھا تعزیہ داری میں برائی کیا ہے؟ کہا حضرت علماء کہتے ہیں کہ عورتیں آتی ہیں اس لیے تعزیہ داری جائز نہیں. میں نے کہا عورتیں بھی انسان ہی تو ہے بھائی، یا کہیں اور سے مخلوق ہو کے آئی ہے؟ ہاں اللہ نے انہیں بھی بنایا ہے. اتنی نفرت عورتیں سے کیا؟ پھر جلسوں میں بھی تو عورتیں آتی ہیں، جلسے بند کر دو کسی مولوی نے کہا؟ بولو بھائی، جلسے بند کر دو کیونکہ عورتیں آتی ہیں، کسی عالم نے کہا؟ نہیں کہا. جتنے اجتماع ہوتے ہیں ان میں بھی عورتیں آتی ہیں، بند کر دو صاحب. شاپنگ مالز میں عورتیں دکھتی ہیں، جا کے مولانا صاحب ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جاؤ، شاپنگ مال بند کرو بند کرو بھائی. کسی مولانا نے کہا شاپنگ مال بند کر دو عورتیں آتی ہیں، اسکول بند کر دو عورتیں آتی ہیں، کالج اسکول. ہمیں اسی دنیا کی عورتیں بھی ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں. اگر آپ کو پرابلم ہے تو آپ ایسے کہہ سکتے ہو کہ اپنی اپنی چھت پر باپردہ ہو کر جو اسلامی دوشیزائیں ہیں، اسلامی بہنیں ہیں، وہ چھت سے تعزیے کی زیارت کرے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، لیکن پرابلم عورتوں سے نہیں ہے. ان کی عورت ہی تو ان کی ماں بھی ہے، ہماری بھی ماں عورت، آپ کی بھی ماں عورت، بہن عورت، سارے کے سارے عورتیں ہمارے سماج کا حصہ ہیں. اسلام نے عورتوں کو پوری کی پوری طاقت دی، قوت دی. اسلام نے عورتوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا ہے. کسی زمانے میں جیسے ہی بچی پیدا ہوئی لوگ جا کر دفن کر دیا کرتے تھے، میرے مصطفیٰ نے اس رسم کو ختم فرمایا. شوہر کے ساتھ اسی ہندوستان میں عورتوں کو جلنا پڑتا تھا، لیکن اسلام آیا، اس رسم کو ختم کرایا گیا. اسلام عورتوں کو عزت دیتا ہے، اسلام عورتوں کو تعظیم دیتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے. اسلام ذلیل نہیں کرتا، رسوا نہیں کرتا. عورتوں کا بہانہ کر کے ذکر امام حسین ختم کرنے کی سازش ہو رہی ہے. جب یہ سازش ہوگی تو سید بولیں گے بولے گے بولے نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب نانا کا ذکر ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی، دادا کا ذکر ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی، یا حسین کے نعرے ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی، تو اولاد کا خون مچلے گا کہ نہیں؟ میں نے ان سے پوچھا اس علاقے میں میرے بھائی اس میں اور برائی کیا ہے؟ کہنے لگے حضرت ڈھول بجتی ہے. میں نے کہا اچھا، تو ڈھول بند کرنے کے لیے کہنا چاہیے، تعزیہ بند کرنے کے لیے. ڈھول سے پرابلم ہے، کہیے دف لے جائیے، دف بجائیے، آگے آگے دف رہے گی، پیچھے پیچھے حسین کا روزہ رہے گا، لیکن دف سے ڈھول سے پرابلم نہیں، حسین کے ذکر سے پرابلم ہے. اس لیے تعزیہ اٹھاتے رہنا میرے بھائیوں. کوئی کہے مانیے گا نہیں، اور کوئی کہے تو کہیے گا. غریب نواز کے آستانے پر بھی اٹھتا ہے، قطب المدار کے آستانے پر بھی اٹھتا ہے، وارث پاک کے آستانے پر بھی اٹھتا ہے، صابر پاک کے آستانے پر بھی اٹھتا ہے، حضرت بابا من بڑودوی کے آستانے پر بھی اٹھتا ہے، شاہ عالم سرکار کے کریم میں بھی اٹھتا ہے، اور تو اور بریلی میں حضرت شاہ نیاز بے نیاز کے آستانے پر بھی اٹھتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کچوچا شریف میں خانقاہ اشرفیہ میں بھی اٹھتا ہے. جب ساری سیدوں کی خانقاہ حسین کا تعزیہ اٹھا کر یا حسین کہتی ہے تو ہم بھی اپنی نسلوں کو بتا کر جائیں گے، جب تک زندہ رہنا حسین کا تعزیہ اٹھاتے رہنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت تعزیہ داری، عظمت تعزیہ داری، حق حسین